بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ کسی ٹھہرے ہوئے پانی کے تالاب میں ایک کنکر گرائیں تو جس جگہ وہ پتھر کا ٹکڑا گرتا ہے وہاں ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں تو یہ تالاب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے یہ لہر اس پوائنٹ سے چاروں طرف پھیلتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ ایک لہر نہیں لہروں میں بدل جاتی ہے۔ اگر اس تالاب کے کنارے تک، آخری کنارے تک یہ لہریں پھیلتی چلی جائیں تو جتنا بھی طول اور عرض آپ تصور کر سکتے ہوں، شش جہت ساری گیلیکسیز اس میں سمو لیں، ساری کائنات کی لامحدود بے کرا وسعتوں پر یہ موجیں پھیلتی چلی جائیں تو یہ ساری موجیں اسی پتھر کے گرنے سے، اسی کنکر کے گرنے سے پھوٹی ہیں، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا پھیلاؤ ہے۔ کائنات اس لمحے ایک ٹھہرے ہوئے ساکن تالاب کی مانند تھی جس سمے میرے محبوب زمین پر اترے ہیں۔ اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال میں انگنت تہذیبیں ابھریں، پھولیں، پھلیں، پروان چڑھیں۔ آشوری، کلدانی، بابلی، مصری، یونانی، ایرانی، ہندی، چینی، جتنی آپ گن سکتے ہوں، بے کرا لامحدود بے شمار تہذیبیں۔ یہ تہذیبیں وہ تھی جو انسانی ذہن کی کوکھ سے پھوٹی، وہ تہذیبیں بھی جو آسمان سے اتریں، اور آسمان سے پہلا انسان پہلی تہذیب لے کر آیا تھا، پہلا تمدن لے کے آیا تھا، پہلا نظام لے کے آیا تھا، پہلی شریعت لے کے آیا تھا، پہلا دین لے کے آیا تھا، پہلی ہدایت لے کے آیا تھا۔ پہلا انسان آدم پہلا پیغمبر بھی ہے، پہلا پیغمبر بھی ہے۔ پہلے انسان کو پہلا پیغمبر اس لیے بنایا، اس لیے نہیں کہ پہلے کوئی گمراہ لوگ موجود تھے اور ان تک ہدایت پہنچانی تھی، کہ آدم علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اور آدم سے پہلے زمین پر انسان کوئی موجود نہیں تھا، جنات کے لیے آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ تو پہلے انسان کو نبی بنانے کا تصور یہ ہے کہ رب ذوالجلال چاہتا تھا زمین کے سینے پر ہدایت، شریعت، نظام، تمدن، تہذیب پہلے انسان کے ساتھ ہی اترے، پہلی سانس کے ساتھ، دل کی پہلی دھڑکن کے ساتھ۔ اس کی آنکھ کھلے تو تہذیب کے اجالے میں، نظام کی، ہدایت کی روشنی میں، اور وہ جو تہذیب وہاں سے چلی ہے، پھر تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، صحیفے ابراہیم کے اترے، صحیفے نوح کے اترے، دیگر صحیفے اترے۔ ہر پیغمبر ایک شریعت لایا، ایک نظام لایا، ایک تہذیب لایا، ایک نظام لایا، ایک قانون لایا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر حضور سے پہلے، حضور سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کی کوکھ سے، ان کی نسل سے کم و بیش 1,23,990 سے زیادہ انبیاء کرام آئے۔ سارے نبی اپنے اپنے وقت میں شریعتیں لے کر آئے، نظام لے کر آئے، تہذیبیں لے کر آئے، پر یہ ساری تہذیبیں، سارے تمدن، سارے نظام، ساری ہدایتیں اس لمحے تک تھیں جس لمحے کائنات کے صفحے پر، صفحے کائنات پر وہ آخری سورج طلوع ہو رہا تھا، کہ جب یہ سورج آئے گا تو سارے چاند ستارے روپوش ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ پھر کوئی رب دو عالم کا مخاطب نہ ہوا، کلزم وحی الہی کا کنارہ تو ہے، اور تجھ سے نوائے صبح ازل نے کیا خطاب، عالم سے تیرا شام ابد تک خطاب ہے، عالم سے تیرا اب شام ابد تک
ساری کائنات کے نام، جتنی ہدایتیں، جتنی شریعتیں، جتنے نظام، جتنے قوانین، جتنے تصورات اللہ نے اتارے، ان سب کا ایسنس، جوہر، ان سب کا خلاصہ، ان کا حاصل ایک ہی شریعت، ایک ہی نظام، ایک ہی تہذیب کے ذریعے ساری کائنات میں پھیلے گا، اور یہ شریعت محمدی ہے، تہذیب مصطفی ہے، نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت محمدی ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے کائنات کے اجالوں میں سانس لینے والوں، تم جہاں تک بھی جاؤ گے، جب تک بھی زمین کے سینے پر رہو گے، تم سب کے لیے زندگی کے ہر دائرے میں آخری رہنمائی کا سرا مصطفیٰ کی ذات ہوگی، آخری نمونہ ہر مرحلے پر مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ لقد کان لکم، کان کل بھی تمہارے لیے پروٹوٹائپ، ماڈل آف ایکسیلنس، ماڈل آف پرفیکشن مصطفیٰ کی ذات تھی، اور کل قیامت تک مصطفیٰ کی ذات ہی تمہارے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسی دعا سکھا دیجئے کہ جب وہ دعا لبوں پر اترے تو کسی اور دعا کی پیاس نہ بچے۔ حضور نے فرمایا دعا مانگو، رب نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ دے دے۔ یہ خدا نے پہلے، سورہ بقرہ میں ہے، یہ خدا نے پہلے سکھائی۔ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو یہ صورت اتری ہے اور یہ آیت اتری ہے۔ یہ دعا مانگنا خدا نے پہلے سکھائی، اور سورہ احزاب میں اس کے 5 سال بعد اس کا جواب اتارا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر حسنہ، اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی، جو تم مانگ سکتے ہو، صحت کی، اولاد کی، خوشی کی، زندگی کی، عافیت کی، ترقی کی، عزت کی، صبر کی، شکر کی، قناعت کی، زہد کی، اخبات کی، انابت کی، کائنات میں علم، عمل، زندگی، تہذیب، تمدن، شائستگی، وقار، اخلاق، ویلیوز، اقدار، جو کچھ تم مانگ سکتے ہو، جو سوچ سکتے ہو، جس آخری چوٹی پر پہنچو گے محمد اس سے آگے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے رسول، انسان جس تصور، جس نظام، جس شعور، جس قدر، جس ویلیو کا آخری تصور، آخری کنارہ سوچ سکے، کائنات کا کی آخری سرحد تک جب پہنچ سکے تو اس سے بھی اوپر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ یہاں میں ایک آدھ دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں اس آیت کے حوالے سے، انک لعلی خلق عظیم، کہ تمام اخلاق میں اے مصطفیٰ تو چوٹی پر فائز ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت جس صورت میں ہے وہ صورت بالکل شروع میں اتری ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ۔ گویا ابھی قرآن میں صبر کی آیتیں نہیں اتری، شکر کی آیتیں نہیں اتری، شریعت کی آیتیں نہیں اتری، نظام کی آیتیں نہیں اتری، اخلاق کی آیتیں نہیں اتری، سچائی کی آیتیں نہیں اتری، عدل کی آیتیں نہیں اتری، امانت کی آیتیں نہیں اتری، اور پہلے ہی خدا نے کہا سچائی میں مصطفیٰ چوٹی پر ہیں، عدل میں مصطفیٰ چوٹی پر ہیں، امانت میں مصطفیٰ چوٹی پر ہیں، سارے اخلاق میں، سارے اوصاف میں مصطفیٰ کریم خلق عظیم میں چوٹی پر فائز۔ قرآن 40 سال کی عمر میں اترنا شروع ہوا، حضور 40 سال کے تھے قرآن اترنا شروع ہوا، اور جب حضور ابھی 12 سال کے تھے تو مکہ میں بطحا کی وادی کا ذرہ ذرہ پکارتا تھا، یہ الصادق جا رہے ہیں، یہ الامین جا رہے ہیں، عادل الناس، کائنات میں سب سے بڑے عدل والے، اشجع الناس، کائنات میں سب سے بڑی سخی، سب سے بڑے سخی۔ تو کائنات میں جب بھی کسی انسان نے، یہی خدا نے بتایا، جب بھی کسی انسان نے کسی صفت، کسی کمال، کسی خوبی، کسی عظمت، کسی فضیلت، کسی معیار میں کوئی سب سے اونچا تصور کیا ہے، محمد رسول اللہ اس سے آگے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے رسول کوئی سوچ سکے کسی خوبی کا تو اس خوبی کی سب سے بلندی پر تیرا نام ہی آئے گا، تیری رفت ہی چمکے گی۔ بجز خدائے دو عالم کسی کو علم نہیں کہ رفعت شہ کون و مکان کہاں تک ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت اصل میں قرآن، جیسے میں نے ابھی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جو آیت کریمہ آج پڑھی ہے، تبارک الذی، ساری برکتیں، ساری تمام بلیسنگز، ہر طرح کی بلیسنگز، علم ایک بلیسنگ ہے، حکمت ایک بلیسنگ ہے، کتاب ایک بلیسنگ ہے، شریعت ایک بلیسنگ ہے، نظام ایک بلیسنگ ہے، مسکراہٹ ایک بلیسنگ ہے، اولاد ایک بلیسنگ ہے، ساری کائنات کی ساری بلیسنگز کا مالک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تبارک الذی، ساری برکتوں کا مالک خدا ہے، نزل الفرقان، اس نے یہ ساری برکتیں قرآن میں سمو دی ہیں، نزل علی عبدہ، یہ قرآن مصطفیٰ کے سینے پر اتار دیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ قیامت تک مصطفیٰ کریم ساری کائنات میں یہ برکتیں بانٹنے والے بن جائیں۔ قرآن پرسونیفائڈ،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے؟ بتایا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کی ذات، وہ جو قرآن میں نے ابھی جو مثال دی تھی نا کہ تالاب میں ٹھہرے ہوئے پانی کے، ساکن پانی کے تالاب میں جو کنکر گرا، اسے نزول قرآن سمجھیے، سینہ مصطفیٰ پر قرآن، اور قیامت تک جتنا بھی اس کا بہاؤ رہے گا، آؤٹ فلو ہوگا اس کا، وہ ساری بلیسنگز، ڈیوائن بلیسنگ ساری کی ساری، خدا کی ذات لا محدود، ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کائنات میں جس خوبی، فضیلت، علم، عمل کا تم تصور کر سکتے ہو، جس نعمت کا تصور کر سکتے ہو، اس کے خزانوں کے خزانے، ریزروائرز میرے پاس ہیں، اور یہ سارے کے سارے میں مصطفیٰ کی ذات پر اتارتا ہوں، مصطفیٰ کے سینے پر اتارتا ہوں، نزل الفرقان علی عبدہ، اور مصطفیٰ کی ذات سے ساری کائنات میں بڑھتے ہیں۔